رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی سعودی عرب کی مختلف مارکیٹس میں رمضان پیکیجز لگا دیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو اشیاء خورد و نوشت سستے داموں فروخت کی جا سکیں۔ آج ہم آپ کو سعودی عرب کے مختلف مشروبات اور پکوان بتائیں گے جو کہ رمضان اور افطار کے ساتھ منسلک ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مملکت میں خصوصی بازار سج جایا کرتے تھے جو کہ کرونا وبا کی وجہ سے آج کل بند ہیں۔ ہر مارکیٹ کے باہر روایتی چنے اور بھنی ہوئی کلیجی کے اسٹالز کا قیام رمضان کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ تاہم گزشتہ برس کورونا کی وجہ سے مملکت میں کرفیو لگا تھا، جس کے سبب کہیں کوئی اسٹال وغیرہ نہیں لگایا گیا اور نہ ہی کوئی خصوصی مارکیٹ سجی ہیں۔ امسال بھی سپر سٹورز میں رمضان پیکیجز تو لگے ہیں، تاہم کورونا کی وجہ سے اسٹالز کے حوالے سے وہ گہما گہمی نہیں ہے جو یہاں کی روایت ہوا کرتی تھی۔ سعودی عرب میں رمضان راتوں کو جاگ کر گزارتے ہیں، جبکہ مارکیٹس بھی دوپہر کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ سعودی عرب میں روایتی مشروبات کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ افطاری کے لیے سب سے اہم مشروب جسے بیشتر افراد استعمال کرتے ہیں، اسے سوبیا کہا جاتا ہے۔ یہ مشروب عام طور پر گھروں میں تیار کیا جاتا ہے اور عصر کی نماز کے بعد اسے فروخت کرنے کے لیے شاہراہوں پر خصوصی سٹالز لگائے جاتے ہیں۔ افطاری کے لیے دوسرا مشروب جو یہاں کی روایت کا حصہ ہے وہ املی کا شربت ہوتا ہے۔ شاہراہوں پر لگائے گئے سٹالز پر سوبیا اور املی کا شربت ہر جگہ فروخت ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ سعودی شہریوں اور عرب ممالک کے باشندوں کے افطار دسترخوان پر یہ دو مشروبات لازمی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں روح افزا وغیرہ افطاری کے لیے لازمی تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح یہاں سوبیا اور املی کا شربت افطاری کا جزو خاص ہے۔ مشروبات کے علاوہ افطاری دسترخوان کے لیے سب سے اہم چیز کھجور ہوتی ہے۔ مملکت میں عام طور پر افطار کے لیے سب سے مرغوب آدھی کچی اور آدھی پکی کھجور، جسے یہاں رطب کہتے ہیں، استعمال ہوتی ہے، جسے خصوصی روٹی، شریک اور مخصوص چاٹ مسالہ کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی کورونا سے قبل افطاری دسترخوان کی بنیادی زینت رطب اور شریک ہوتی تھیں، جبکہ دہی کا استعمال بھی بڑے پیمانے پر افطاری کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات اور اس طرح کی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز کی ویب سائٹ۔